مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى أن نصلي عليه اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عطا باشی، اللہ عطا باشی، اللہ عطا باشی، اللہ عطا پوشی، کملی میں چھپا لی ہے مجرم کی سیاہ پوشی۔ اللہ عطا باشی، اللہ عطا پوشی، کملی میں چھپا لی ہے مجرم کی سیاہ پوشی۔ اور ان مست نگاہوں میں کیا چیز پلائی ہے، ان مست نگاہوں میں کیا چیز پلائی ہے، جو تقوی کا تقوی ہے میں نوشی کی میں نوشی۔ ہم جب مدینہ المنورہ جائے گنبد ہرا ہرا، جالی ہری ہری، ہرا ہرا، جیسے ہی مکہ میں آئے کعبے کا غلاف کالا کالا۔ ایک کعبہ جب مدینے نے ہرا رنگ لیا تو تم نے کالا رنگ کیوں لیا؟ تو کعبہ بھی محبت میں جواب دیتا ہے، کیا کروں محبوب جو مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا گیا۔ وہ شعر میں اس طرح کہ محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے۔ محبوب مکہ میں تھا، مکہ بھی ہرا ہرا تھا، لیکن اب چونکہ محبوب مکہ سے مدینہ چلا گیا تو محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے۔ بے وجہ نہیں سجد کعبہ کی سیاہ پوشی۔ اللہ عطا باشی، اللہ عطا پوشی، کملی میں چھپا لی ہے مجرم کی سیاہ پوشی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات الحمدللہ آج کی شب لیلۃ نصف شعبان، جسے شب توبہ بھی کہتے ہیں، شب نجات بھی کہتے ہیں، شب برات بھی کہتے ہیں، آج کی رات بڑی برکت والی، بڑی رحمت والی، مرادوں والی رات ہے، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے میں جلدی سے آپ کے سامنے ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھ لی ہے، اب ترجمے کی طرف۔ حامیم، اس کا حقیقی جو معنی ہے وہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ وہ نقشہ ذرا کھینچ کے لائی ہے کہ جب جبرائیل امین آئے ہوں گے اور جبرائیل نے کہا ہوگا نبی کی بارگاہ میں حامیم، نبی نے اس وقت کہا ہوگا ہاں جبرائیل میں سمجھ گیا، لیکن جبرائیل میں سوچ رہے ہوں کہ عرش سے لانے والا میں نہ سمجھا، فرش میں رہنے والا محمد سمجھ گیا۔ تو جبرائیل سمجھ گئے ہوں گے میرا کام صرف لانا ہے، پڑھانا نہیں، اس لیے کہ الرحمن وعلم القرآن، پڑھانے کا کام اپنے محبوب کو رحمان کا ہے۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا۔ حامیم، اس کا اصل جو حقیقی معنی ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم در سنانے والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں
دیا جاتا ہے۔ آج کی رات ہر حکمت کا کام، ہر فیصلہ الگ الگ جدا جدا کر دیا جاتا ہے۔ کون کس گھر میں پیدا ہوگا، کس گھر میں کون بچہ پیدا ہوگا، بچی پیدا ہوگی، کس گھر میں انتقال ہوگا، کس کی روزی میں کتنی برکت ہے، کس کو کتنا رزق ہے، کس کو رزق کے لیے کہاں کہاں جانا ہے، اور کس کو رزق کتنا ملے گا، بارش کہاں کتنی ہوگی، سبزہ کہاں کتنا اگے گا، کس کو کتنی فصل ملے گی، تجارت میں کس کو کتنا نفع ملے گا۔ آج کی رات اللہ رب العزت فرشتوں کو سونپ دیتا ہے۔ آج کی رات اللہ فرماتا ہے ہماری بارگاہ کے حکم سے بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں، یہ آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا پروردگار ہے، بشرطے کہ تم یقین رکھنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا اور موت دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے آبا و اجداد کا بھی رب ہے۔ یہ ایک ٹوٹل میں نے آپ کے سامنے 8 آیتیں سورہ دخان کی پڑھا۔ اب یہاں اس کی تفسیر کی طرف میں آنا چاہتا ہوں جو حدیثوں کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے جس میں سے میرے خیال سے 5-10 منٹ نکل چکے، اب منیمم 20 منٹ یا 25 منٹ اب اس میں اپنی موضوع کو انشاءاللہ جو بھی میں نے اچھے انداز میں اسٹڈی کیا عمر کیا وہ آپ کے سامنے اچھی طریقے سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب برأت کی شب شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور زمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ کہاں قاب قوسین او ادنا، کہاں فوق العرش لا مقام، اور کہاں قرب زمان، زمین کے قریب، اور ندا دیتا ہے پروردگار ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش مانگے تو آج کی رات میں اسے بخش دوں، ہے کوئی میرا بندہ تو آج مجھ سے رزق مانگے تو میں اسے رزق کا دریا بہا دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو اگر اولاد مانگے تو آج قلم چلے گی نصیب میں اس کی اولاد ہو، ہے کوئی میرا بندہ کہ جو میری بارگاہ میں مانگے جو بھی طلب کرے، شفا مانگے، نور مانگے، تقوی مانگے، جنت کی بہاریں مانگے، جہنم کی پناہ مانگے، میری رضا مانگے، آج میں وہ سب کچھ اسے عطا کروں گا جو میرا بندہ میری بارگاہ میں مانگے گا۔ اور یہ ندا کب تک چلتی ہے؟ نبی فرماتے ہیں فجر کا سورج جب تک کہ طلوع نہ ہو جائے اللہ رب العزت ندا دیتے رہتا ہے۔ آج کی رات قلم اللہ کے ہاتھ میں ہے، دست قدرت میں، دست قدرت میں۔ آج تقدیر بھی بدل جائے گا، ہو سکتا ذہن میں بات ہو کہ بھائی تقدیر ایک مرتبہ لکھ دی گئی تو کیسی بدلے گی؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ اگر ہم نے کسی کی قسمت میں شقاوت لکھ دی تو شقاوت کو ہٹا کر نیک بختی بھی لکھنا ہمارے اختیار میں ہے۔ یعنی لوح محفوظ کا مالک اللہ رب العزت ہے، وہ چاہے تو مٹا دے، وہ چاہے تو لکھ دے۔
کسی کی قسمت میں آج شقاوت ہے، بدبختی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ رب العزت نے ایک بختی میں بدل دے گا آج کی رات۔ اور ایک چیز میں یہ عرض کرتا چلوں، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا رد نہیں ہوتی، 5 راتیں، اور اس میں ساعتیں ایسی ہے کہ جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ اس میں سے آج یہ 15ویں شب شعبان، 5 راتیں مجھے پتا ہے، لیکن موقع محل کے اعتبار سے عرض کروں گا، 5 راتیں ایسی ہے، اس میں سے ایک یہ 15ویں شب برات ہے، اس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ مانگو گے اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ ایک حدیث میں کوٹ کرتا چلوں، ایک حدیث پاک حضرت عیسیٰ روح اللہ، بڑی مشہور ہے حدیث، جا رہے تھے نورانی پتھر ملا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ کیا ہی پیارا پتھر ہے، اللہ نے فرمایا میرے عیسیٰ پتھر کے اندر کا راز جاننا چاہو گے؟ کہا ہاں باری تعالیٰ، کہا مارو اپنا عصا، مارا پتھر شرق ہوا، دو ٹکڑے ہوا، اندر نورانی شخصیت، نورانی بزرگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، پتھر کے اندر اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ کی پیغمبر نے سلام پیش کیا، جواب دیا، کہا پتھر کے اندر، کہا ہاں 400 سال سے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، 400 سال سے، جی کھاتے کیا ہے؟ کہا اللہ نے اسی کے اندر انگور کی بیل رکھ دیا ہے، بھوک لگتی ہے انگور کھا لیتا ہوں۔ پیتے کیا ہے؟ کہا چشمہ پانی کا اللہ نے لگا دیا، پیاس لگتی ہے پی لیتا ہوں، پھر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہوں۔ اب سنیں، اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ ایسا بھی تیرا بندہ ہوگا کہ جو سب سے الگ 400 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے، نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا، بس خدا لگی ہے اپنے مولا سے، 400 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے، کیا ایسا بندہ بھی ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سنو، میں میرے مصطفیٰ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کروں گا جس کا نام شب برات ہوگا۔ اگر میرے حبیب کا غلام 2 رکعت اگر ادا کر لے گا، میں اپنے کرم سے 400 زیادہ کا ثواب اسے عطا فرماؤں گا، 400 زیادہ کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ 400 زیادہ کتنا؟ وہ دینے والا اللہ ہی جانے گا، 400 زیادہ کا ثواب۔ اب آپ غور کریں، اب آپ یہاں سن لیجئے گا، چلو بھائی اچھی بات ہو گئی، 400 سال کا ثواب تو مل ہی جا رہا ہے، ہم 2 نہیں 20 پڑھ لیں گے، اور پھر فجر سے چھٹی۔ لیکن یہاں میں مسئلہ بتا دوں آپ کو شریعت کا، یہ نفل ہے پیارے، اور نفل اس وقت قبول ہوتی ہے جب فرض ادا کیا جائے، جب فرض ادا کیا جائے، چھٹی نہیں ہوتی جب فرض ادا کیا جائے۔ لیکن ایک بات عرض کروں، نوافل کی بھی بڑی ایک اہمیت ہے، ایک اہمیت ہے، نفل کی بھی ایک اہمیت ہے، اپنی ایک جگہ ہے اس کی بھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نفل کو کمتر نہ لینا، فرائض کی کمی بھی نفل ادا کرے، کمی کو پوری نفل کرے۔ لہذا آج کی رات بڑی اہم رات ہے، بڑی مقدس رات۔ میں ایسا کرتا چلوں، اللہ رب العزت اپنے کرم سے اگر کوئی جو مانگے اللہ اسے عطا فرمائے، جو مانگے۔ لیکن اللہ اس مبارک رات میں بھی ایسے اشخاص ہوتے ہیں جن کی اللہ مغفرت نہیں فرماتا، ایسے اشخاص بھی، ایسے بھی لوگ نبی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت ایسی شب میں بھی اللہ نہیں فرماتا۔ پہلا
شرک کرنے والا مشرک، اللہ کے سوا کسی کو اللہ مانے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، مشرک نہیں بخشا جائے گا جب تک کہ شرک سے توبہ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ کا بڑا احسان، بڑا کرم ہے مالک ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سنیں، میں حدیث سنا رہا ہوں، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی جلوہ افروز ہے، اور سنیے گا، صحابہ کرام بیٹھے، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، ایک ضعیفہ خاتون آئی، اللہ کا نبی کھڑا ہو گیا، پیغمبر کھڑا ہو گیا، مسلمان والی چادر نکالا، زمین پہ بچھایا اور کہا آپ یہاں تشریف رکھیے۔ نبی نے اپنے مسلمان والی چادر پہ اس ضعیفہ خاتون کو بیٹھایا، تھوڑی دیر بیٹھی بات چیت ہوئی، اس کے بعد وہ چل گئے۔ نبی نے چادر اٹھایا، صحابہ نے عرض کیا سرکار یہ کون ضعیفہ تھی جس کے لیے آپ نے مسلمان والی چادر کو بچھایا؟ ہمیں کہتے تھے ہم اپنی شال بچھاتے تھے، کوئی کہا اپنا رومال بچھاتے تھے، کوئی کہا اپنی چادر بچھاتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سنو میرے پیارے صحابہ، یہ جو ضعیفہ آئی تھی یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی، حلیمہ سعدیہ تھی، اور حلیمہ سعدیہ وہ ہے جس نے نبی کو دودھ پلایا۔ جب دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ کا اتنا مرتبہ، اتنا مقام پیغمبر بتا رہا ہے، تو جو سکی ماں ہے اس کا مقام کیا ہوگا، ان کا احترام کیا ہوگا۔ ایک دائی جو دائی ہے، جنہوں نے دودھ نوش کروایا، دودھ پلایا، مسلمان والی چادر ان کے لیے بچھا دی، جو حقیقی ماں ہے ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک بات میں عرض کر کے آگے بڑھوں، ہمارا کیا ہے آج ہم اتنے جوان ہیں، باڈی ہے آپ کے پاس، ہڈیاں مضبوط ہے آپ کی، جسم میں گوشت ہے آپ کے، خون دوڑ رہا ہے آپ کے جسم میں، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے جسم پر آپ کے ماں باپ کا کیسا قرض ہے؟ سنو کہ آپ کے جسم میں جو ہڈیاں، جو گوشت موجود ہے، یہ ماں باپ کا کتنا بڑا احسان۔ سنیں، باپ کے خون سے بچے کی ہڈیاں بنتی ہے اور ماں کے خون سے بچے کا گوشت بنتا ہے۔ اچھا، ماں دودھ پلاتی ہے تو وہی دودھ بچے کے پیٹ میں جا کر خون بنتا ہے جس سے بچہ سانسیں لیتا ہے۔ ماں باپ کا احسان ہے، ہمارا کیا ہے، کیا ہے؟ لیکن اللہ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، باپ اگر زور سے بولے تو ہم گھبرا گئے، ماں اگر تھوڑا جھڑک دے تو ہمیں غصہ آتا۔ غور کرو، میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مبارک شب میں ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا جب تک کہ ماں باپ کو وہ راضی نہ کر دے، ماں باپ اس سے خوش نہ ہو۔ اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ ہاں، بیوی اگر شادی ہو جائے، بیوی شریک حیات ہے، اس کی قدر کرے، اس کے حقوق ادا کرے، اگر وہاں حقوق ادا نہ کرے تو یقیناً قصوروار ہوں گے، وہ حقوق بھی ادا کریں۔ لیکن صاحب ایک طرفہ فیصلہ نہ کریں کہ بیوی کا آنچل مل گیا تو ماں کا دامن بھی بھول گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا اعتدال کا رویہ اختیار کریں، جہاں ماں باپ کی خدمت ہو وہی بیوی اور بچوں کے حقوق بھی ادا ہوگا، لیکن ماں باپ کو راضی رکھنا ہوگا،
नबी की हदीस का मफहूम है माँ बाप जन्नत की चौखट है, जन्नत की चौखट है। अब यहाँ पे नबी फरमाते हैं कि जिसके माँ बाप अगर राजी ना हो, अल्लाह ऐसे बंदे की इस मुबारक शब्द में भी मगफिरत के फरमाता। गौर करो। और दूसरा शख्स आदि शराबी, जो हमेशा शराब पीता है और जब तक के शराब ना छोड़े, सच्ची तौबा ना करे, अल्लाह इस मुबारक शब्द में भी उसको नहीं बख्शेगा जब तक कि वो तौबा ना करे। और उसके बाद फरमाया कता ताल्लुक, कता रहमी, जो काता रहम है, यानी खून के रिश्तों को काटने वाला, खून के रिश्तों को तोड़ने वाला, आज की मुबारक शब्द को भी नहीं बख्शा जाएगा। हम अपना मुहासिबा करें कि मैं कहीं मुझसे अपने खून के रिश्ते तो नहीं टूट रहे हैं, कहीं मैं अपने खून के रिश्तों का कातिल तो नहीं। हम मुहासिबा करें आज की शब मुहासिबा करें। अगर हमने अपने खून के रिश्तों को तोड़ा, सज्जे पे सज्जा, सज्जे पे सज्जा, सज्जे पे सज्जा, कयाम पे कयाम, कयाम पे कयाम, लेकिन खून के रिश्तों को काटने वाले हम रहे, तोड़ने वाले हम रहे, तो इस मुबारक शब में ना बख्शा जाएगा तो फिर और कौन सी शब में और क्या बख्शा जाएगा? जब ऐसी मुबारक शब में ना बख्शा जाएगा तो खून के रिश्तों को तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना। और उसके बाद फरमाया कि जिसके दिल में अकद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, वो भी नहीं बख्शा जाएगा जब तक के दिल को तौबा के पानी से साफ ना कर दे, जब तक कलेजे को, दिल को तौबा के पानी से साफ ना कर दे। नबी फरमाते हैं, मैं हदीस सुना रहा हूं आपको, और वो भी मुत्तफ़क़ अलैह, जिसमें बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी इन सियासिता कुतुब का हवाला है। आप गौर करें कि दिल में हसद का अंधेरा हो, दिल में कीना हो, कपट हो, हक़द हो, जब तक दिल सीना ये कीना, बुग़्ज़, हसद, जलन से पाको साफ ना होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं बख्शेगा, नहीं बख्शेगा। लिहाजा आज की रात तौबा करें हर किस्म की हसद से, हर किस्म के फरेब से, बुग़्ज़ व हसद से, इससे तौबा करें। इसलिए कि हसद दुश्मनियां पैदा करती है, दूरियां पैदा करती है, लड़ाने का काम करती है। और मुसलमान तो एक मिल्लत है, मुसलमान तो एक जिस्म है, मुसलमान तो एक बदन है। वो कैसे लड़ सकता है आपस में? वो कैसे आपस में अलग अलग रह सकता है? नबी ने फरमाया मुसलमान तो एक जिस्म की तरह है। ये हमारा बदन अगर उंगली कट जाए तो पूरे बदन में तकलीफ होती है। ऐसे ही अगर उम्मत के किसी एक फर्द को तकलीफ पहुंचे तो पूरी कौम बेचैन हो जाना चाहिए। ये मुसलमान की पहचान है, ये ईमान वाले की पहचान है। अगर आज की शब हमने बुग़्ज़ व हसद, जलन इनसे अपने सीने को पाक ना किया तो आज की मुक़द्दर जैसी रात में भी बख्शिश नहीं होगी, बख्शिश का परवाना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बुग़्ज़ व हसद झूठ तक ले जाता है, गाली गलौज तक ले जाता है, फिर दुश्मनियां बनाती है, और वही दुश्मनियां खानदानों में फैलती है। ये मुसलमानों का शेवा नहीं है प्यारे प्यारे। झूठ, आज हम अपने फायदे के लिए झूठ बोल देते हैं, हल्के में लेकर झूठ बोल देते हैं, और वो झूठ इतना फैलता कि अगर छोटे छोटे बच्चे आपस में क्रिकेट खेले या कोई गेम खेले तो अपने आप को जितवाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बेदरेर बगैर किसी झिझक के झूठ बोल देते हैं। अल्लाह अल्लाह। जबकि नबी फरमाते हैं कि झूठ, जब बंदा एक झूठ बोलता है उसके मुंह से बदबू निकलती है, और वो बदबू इंसान को नहीं सूंघ पाता लेकिन फरिश्ते सूंघ लेते हैं। और वो फरिश्ता जो रहमत के फरिश्ते होते हैं, बंदा अगर एक झूठ बोले वो फरिश्ते मीलों दूरी पर चले जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं।
بات بات پہ جھوٹ، بات بات پہ جھوٹ، تو صاحب رحمت کہاں سے آئے گا، برکت کہاں سے آئے گا؟ ہم غور کریں، گالی گلوچ کیا ہمارا شیوا ہے یہ؟ اللہ اللہ، مسلمان اسے کہتے ہیں جو زمانہ میں برائیاں مٹانے آیا، نیکیاں پھیلانے آیا۔ مسلمان کی علامت ہے ہر قسم کی برائی سے خود کو بچائے اور برائیوں کو مٹائے اور نیکیوں کے نور کو چاروں طرف پھیلائے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمان گالی کیسے دے سکتا ہے؟ نو، بالکل نہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ میں مسلمان بھی ہوں، گالی بھی دے رہا ہوں۔ میری پہچان تو یہ ہے کہ جب میری زبان کھلے تو حق بولے۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ مسلمان زبان کھولے تو سچ بولے، مسلمان زبان کھولے تو حق بولے۔ گالی دینا مسلمان کا شیوا نہیں ہے صاحب، نو، بالکل نہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ریپیٹ کریں اپنے آپ، ہم دیکھیں میں کس درجے میں کس جگہ ہوں۔ میں باپ ہوں، میری بھی اولاد ہے اللہ کے فضل سے، میں اگر گالی دوں اور میں سوچوں کہ میرا بیٹا گالی نہ دے، پاسبل ہے؟ امپاسبل۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ اگر سوچے میں گالی دیتا، میرا بچہ گالی نہیں دینا چاہیے، میری بچی گالی نہیں دینا چاہیے، صاحب آپ امپاسبل گیم کھیل رہے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ نو، جب بچہ آنکھیں کھولتا ہے، گھر میں کان کھولتا ہے، جب ہوش میں آتا ہے، سب سے پہلا اسکول بچے کا اس کا گھر ہوتا ہے۔ وہ اس کی ماں کو دیکھتا ہے، اس کے باپ کو دیکھتا ہے۔ باپ جو بولے بچہ نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ماں جو بولے بچہ نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم سوچے میں گالی دوں، بچی گالی نہ دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اپنے آپ کو بھی بچائے۔ یہ گالی گلوچ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے پیارے، اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ نو، بالکل نہیں، ہمارا شیوا نہیں ہے۔ ہم گالیاں مٹانے آئے ہیں اور سنت رسول کی بہاریں پھیلانے آئے ہیں۔ یہ ہمارا شیوا ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ آپ غور کریں، فضول خرچی سے بھی بچیں، یہ ساری چیزیں آپ سوچیں۔ آج کی شب بڑی مقدس رات ہے، بڑی مقدس۔ آج اگر ہماری قسمت میں خدا نہ کرے بدبختی ہے تو آج اسے نیک بختی میں بدلنا ہے، ہو رہا ہے، نیک بختی میں بدلنا ہے۔ جی سمجھ رہے آپ؟ جی، نیک بختی میں بدلنا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کرتا چلوں، آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ ہم سوچے کہ بھائی ہماری قوم کا جوان شراب نہ پیے، جوا نہ کھیلے، ولی سٹا نہ لگائے، گانجا نہ پیے، زنا نہ کرے، بدکاری نہ کرے۔ ہماری بچیاں آج کیا ہو رہا ہے آپ سے چھپا ہوا نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ آج ایسی بھی خبریں سننے میں آتی ہے کہ ہماری قوم کی بچیاں غیروں کے ساتھ کبھی پارک میں مل رہی ہے، کبھی ہوٹلوں میں مل رہی ہے، کبھی بھاگ رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہماری قوم کی بیٹی نہیں، کیا ہماری قوم کی بچی نہیں؟ آج اگر ہمارے محلے کی بچی، ہمارے شہر کی بچی، ہماری بچی اگر یہ عمل نہ کرے اور کہیں اگر مسلمان کی بچی کر رہی ہے تو کیا درد نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وہ ہماری قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ سنو، حاتم طائی آپ نے نام سنا ہوگا، سنا ہے؟ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، اس کی اولاد نے کلمہ پڑھا، ہاں سخی تھا لیکن مسلمان نہیں تھا۔ وہ جو قصے کہانی ہے مسلمان ہونے کے، وہ مسلمان نہیں تھا۔ اصل تاریخ یہ ہے کہ وہ کافر تھا، شہزادہ تھا، مال و دولت تھی، لیکن سخی بھی تھا، خرچ بہت کرتا تھا، دل نرم تھا۔ یہ ساری چیزیں نبی نے کلمے کی دعوت پہنچائی، اس نے رد کیا،
کلمہ نہیں پڑھا. صحابہ کرام کے تھرو، صحابہ کرام کے ذریعے ایک لشکر بھیجا گیا، اس پہ چڑھائی کی، مارا گیا، اس کی بیٹی قید ہوئی، اور اس کے بعد وہ پورا ایک قبیلہ نبی کی بارگاہ میں لایا گیا. سنیں آپ نبی کی بارگاہ میں لایا گیا. اس وقت اس بچی کے سر پہ دوپٹہ نہ تھا. حاتم طائی کی بیٹی کے اوپر سر پہ دوپٹہ نہ تھا. وہ ان کا ایک کلچر تھا، جیسے آج بھی بے پردگی ہوتی ہے ابھیار میں نہیں تھا. صحابہ کرام چاروں طرف بیچ میں قبیلہ چل رہا ہے. اس نے طرح طرح کے سوالات کیے کہ میں پیغمبر کو لاجواب کر دوں گی، پیغمبر سے یہ سوال کروں گی، وہ سوال کروں گی. دنیا بھر کے ذہن میں سوالات اس نے مناظرانہ طور پہ جمع کیا. پہنچے نبی کی بارگاہ میں. جیسا ہی اللہ کے پیغمبر نے دیکھا بچی آ رہی ہے، لیڈی سے بیٹی ہے، اپنے مزمل والی چادر نکالا، صحابہ سے فرمایا اڑاؤ اسے، اس کے سر پہ ڈالو. کہا سرکار آپ کی چادر کہاں ڈالو؟ اس کے سر پہ مزمل والی چادر کا پردہ تھا. سر کیا ڈھکا؟ دل کا کفر دھل گیا، دل کا کفر دھل گیا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ کافر کی بیٹی تھی، وہ کافرہ تھی، آپ اگر اجازت دیتے ہم اپنی چادریں پیش کر دیتے. آپ نے اپنی چادر کیوں کی؟ وہ مزمل والی چادر کہ جس کو جبرائیل بھی آ کر سلام کرے، وہ مزمل والی چادر آپ نے کیوں دیا؟ تو کیا تاریخی جملہ فرمایا تھا پیغمبر اسلام نے؟ اللہ اللہ سنو، کیا تاریخی جملہ فرمایا؟ فرمایا میرے پیارے صحابہ سنو، بیٹی کس کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. بیٹی کس کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. ایک دور تھا کہ گاؤں کی بیٹی کو بیٹی سمجھا جاتا تھا. ایک دور تھا کہ محلے کی بیٹی کو پورا محلہ بیٹی سمجھتا تھا. محلے کی بہن کو ہر جوان بہن سمجھتا تھا. آج وہ قدریں ملتی گئی. اللہ، آج وہ قدریں کہاں ملتی ہے؟ کہاں ملتی؟ نکاحوں میں شہوت آ گیا، حیا کا نور جاتا رہا، طہارت و پاکیزگی دل سے نکلتی رہی. اور آج بچیاں بھی ہوس کی نگاہوں سے محفوظ نہیں. اللہ، لیکن پیغمبر کا تاریخی جملہ سنیں، نبی فرماتے ہیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ جس کی بیٹی ہو. جب یہ نبی کا کردار دیکھا، وہ حاتم طائی کی بیٹی قدموں میں گر گئی. سرکار بس اب تو کلمہ پڑھ کر ہی جانا ہے. کلمہ پڑھی مسلمان بھائی، اپنے قبیلے میں گئی، وہاں بھی دعوت پیش کی اسلام کی. اس کا بھائی عدی بن حاتم کہنے لگا ایسا کیسے تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا بس وہ نگاہ جلوہ مصطفیٰ تھا کہ پلی کو دل کا زنگ بھی گیا، کفر دل گیا. کہا تم بھی جاؤ. کہا نہیں وہ ایسے ہوں گے ویسے ہوں. کہا تم جاؤ تو صحیح. لیکن جب عدی آیا، وہ واقعہ قبیلہ ہے لیکن بالآخر نبی کی خلوت دیکھا، نبی کی جلوت دیکھا، وہ بھی نبی کے گیسوؤں کا غلام بن گیا. کلمہ پڑھ کر صاحب ایمان بن گیا، مسلمان بن گیا. اور ایسا مسلمان بنا، حدیث کی کتابوں میں کئی حدیثیں اس نے روایت کی، کئی حدیثیں. عدی بن حاتم، عدی بن حاتم کئی حدیثوں میں آتا ہے. آپ غور کریں، اللہ اللہ غور کریں. آج قدریں کہاں جا رہی ہیں؟ آج بچہ اگر روڈ پر کھڑا ہو، گالی دینے سے پہلے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے. اللہ اللہ غور کریں. یہ اتنی بھی حیا نہیں کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے. کیا یہ مسلمانوں کا شیوا؟ یہ مسلمانوں کی علامت نشان؟ نو نو، آپ کو غلط فہمی ہوگی. آپ اپنے آپ کو یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں. مسلمانوں کا شیوا یہ ہے
کہ وہ برائیوں کو مٹاتا ہے، اچھائیوں کو پھیلاتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری بچیاں، سننے میں آتا ہے کہ کون کہاں کوئی غیر کے ساتھ ہو کر بھی مل رہی، کوئی بات ہو گئی، بھلے یہاں نہیں ہو رہا لیکن کہیں بھی ہو، قوم کی بیٹی کو ہے۔ اگر ہم کہیں نوجوان گانجا نہیں پینا چاہیے، شراب نہیں پینا چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے، تو کیا خالص باتیں کریں؟ اگر صرف ہم نے باتیں کی تو یہ صرف فلسفہ ہوگا جو چند منٹ میں دھواں بن کے اڑ جائے گا۔ کچھ کرنا ہوگا تب باتوں میں دم رہے گا، ورنہ منافقت رہے گا، جھوٹا دعویٰ رہے گا، جھوٹی ہمدردی رہے گی، چند منٹ کی باتیں رہیں گی جو بعد میں دعا بن کے اڑ جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اللہ نے جو ڈیوٹی ہماری لگایا، نیکیوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ ڈیوٹی ہے ہماری، اپنی ڈیوٹی سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ اصل میں نظریہ تھوڑا چینج ہو گیا، 10 منٹ اور لوں گا، نظریہ چینج ہو گیا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا، یہ مقصد ہے۔ کیا ہے اللہ کی عبادت؟ اللہ کی رضا، یہ مقصد ہے۔ اور پھر رزق کمانا، روزی کمانا، کھانے کی چیزیں لانا، کھانا کھلانا، یہ سب کیا ہے؟ کپڑا خریدنا، کپڑا پہننا، یہ سب کیا ضروریات ہیں؟ کیا ہے؟ ضروریات زندگی ہے۔ روزی کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا؟ پانی لائیں گے نہیں تو پیئیں گے کیا؟ کپڑا خریدیں گے نہیں تو پہنیں گے کیا؟ گھر بنائیں گے نہیں تو رہیں گے کہاں؟ جی ساری چیزیں، لیکن یہ ضروریات ہے۔ میں 2 جملوں میں آپ سے عرض کروں گا، یہ ضروریات ہے۔ رزق کمانا کیا ہے؟ ضرورت۔ کیا ہے؟ ضرورت۔ کپڑا خریدنا کیا ہے؟ ضرورت۔ گھر بنانا کیا ہے؟ ضرورت۔ لیکن مقصد اللہ کی رضا۔ مقصد کیا ہے؟ لیکن ہم نے کیا کرا؟ ضرورت کو اپنا مقصد بنا لیا۔ بس یہاں غلطی ہوتی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ضرورت کو اپنا مقصد بنا دیا، جبکہ مقصد اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی رضا ہے، یہ مقصد۔ باقی چیزیں ضرورت ہے، ہم نے کیا کیا؟ ضرورت کو مقصد بنایا، غلط راستے نکل گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نمازیں چھوٹ رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہ رہی۔ پھر دنیا ہی کی فکر، آخرت کی فکر نہ، قبر کی فکر نہیں، مرنے کی فکر نہیں۔ پھر اب کیا ہے؟ دن نکلا تو روزی کام ہے، شام میں تو کھانا تو سونا، دن نکلا تو کام پہ جانا، باقی سارے یہ ضرورت کو مقصد بنا لیا، مقصد کو فراموش کر دیا۔ آپ سمجھے بات درست غلط ہے؟ جی میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں، میں غلط کہاں سے بولوں؟ میں اپنی طرف سے تھوڑی بولوں گا، میں تو قرآن و حدیث ہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جی تو ضرورت کو ضرورت رہنے دیجیے، مقصد کو غالب رکھیے، مقصد کو سامنے رکھیے، آپ کی ذہن میں رکھیے۔ اور پھر امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ جی برائی سے روکنا، یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب اس پر 5 منٹ بول دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی تقریر کو اختتام پہ لا رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ جی ایک حدیث اور سنا دوں گا، توجہ ہے آپ کی؟ جی سنا دوں گا واقعہ، انشاءاللہ دل کو ٹھنڈک ملے گی آپ کو۔ توجہ ہے آپ کی؟ جی ماشاءاللہ، اور سنیں۔ دیکھیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا، انفرادی طور پہ بھی بندہ کر سکتا ہے اور اجتماعی طور پہ بھی کر سکتا ہے۔
انفرادی طور پہ بندہ کرے تو وہ اثر نہیں ہوتا جو اجتماعی طور پہ ہوتا ہے، اور وہی اجتماعی طور پہ اثر کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ ہفتہ واری گشت رکھا ہے۔ آپ یقین مانو آج ظہر کے بعد پھر مجھ کو کال آیا تھا اکولا کی سرزمین سے، حضرت جمعہ کی تاریخ آپ کی چاہیے مجھ کو۔ مولانا صاحب کا فون آیا تھا، ہم کو جمعہ کے دن پروگرام کرنا ہے اصلاح معاشرہ کے ٹاپک سے، اور رات میں تقریر آپ کی رہے گی، آپ کی تاریخ چاہیے۔ میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے اور تاریخ لی جا رہی تھی، لیکن اتفاق سے اب وہ اپنے طور پہ جمعہ کا دن لے رہے ہوں گے، جو بھی وجوہات ہوگی اپنی ان کی جمعہ کا دن لے رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی تاریخیں کر دی، آج پھر فون آیا تھا اور یہ بولا گیا کہ حضرت تاریخ دیجیے، آپ کی پروگرام کرنا ہے، اور لڑکے چاہ رہے ہیں کہ حضرت کو ہی بلائے اور اصلاح معاشرہ ٹاپک رکھیے۔ اب بولا کہ سرزمین محمدیہ چوک یہ پروگرام ہونے والا تھا، مولانا ریاض احمد کا کال آیا تھا، منبر رسول پہ بیٹھ کے جی، لیکن میں نے کہا حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، جمعہ کا دن اور بخاری شاہ میں کہیں اور نہیں دے سکتا۔ کہا جمعہ کے بعد، میں نے کہا سارے کام جمعہ کے بعد بھی ہے جی، میں نے کہا بھائی جمعہ کے بعد ہمارے دو گشت ہوتے ایک درس سن رہا ہے، امپاسبل نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا اتوار لیجیے، کوئی اور دن لیجیے، اتوار لیجیے۔ میں نے اتوار بھی اس لیے بولا کہ روزانہ مغرب میں پھر مدرسہ بھی ہوتا ہے، لیکن اتوار کو صبح میں ہوتا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے اتوار بولا تاکہ چلو میرے بچوں کا بھی نقصان نہ ہو جی۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ عرض کروں، میں جمعہ کی تاریخ نہیں لیتا تو میرا پروگرام بھی کینسل ہو جاتا جی۔ ہوا اس سے پہلے کئی مرتبہ الگ الگ جگہوں پہ بلایا گیا، لیکن اتفاق سے وہ دن جمعہ تھا تو میری تاریخ کینسل ہوئی، کسی اور کو بلا لیا گیا۔ کیا کریں، ان کی بھی ہو سکتا مجبوری ہو کہ جمعہ ان کے لیے دیتا رہتا، لیکن میرے پروگرام کی تاریخ چلی گئی۔ میں پروگرام نہیں دے رہا، میرا مقصد پھیکا نہ پڑ جائے۔ ہم نے جو مقصد یہاں جو چلا رہے ہیں وہ ہمارا مقصد جو ابھی رنگ اللہ کے عشق کا رنگ اس میں بھر رہا ہے۔ اللہ کے عشق کا رنگ بھی ہوتا ہے، میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں، توجہ میں نے وہ آیت پڑھی بھی ہے جی۔ اللہ کے رنگ کا، اللہ کے عشق کا رنگ بھی ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے جوان ضعیف گشت میں چل رہے ہیں، کئی دن کا سفر ہوتا ہے، کبھی تو جلدی کا ہوتا ہے، آپ ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر میں ایک جمعہ نہ رہا تو مجھے فکر یہ ہے کہ کہیں ہمارے مقصد میں جو رنگ ہے وہ رنگ پھیکا نہ پڑ جائے۔ میں تاریخیں چھوڑ رہا ہوں، پروگرام چھوڑ رہا ہوں۔ میں میرے جوانوں سے عرض کروں، میرے قوم کے جوان، میں پروگرام چھوڑ رہا، وہ بھی میرا ذاتی نہیں، شادی نہیں، کوئی فنکشن نہیں، وہاں بھی دین کی دعوت ہے، وہاں بھی مجھے امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہی کرنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں کرسی میں بیٹھ کے کروں گا، یہاں محلے میں چل کے کروں گا۔ اور جو اثر کرسی میں بیٹھ کے ہوتا ہے میرا مشاہدہ ہے 10 گنا زیادہ چل کے ہوتا ہے، چل کے ہوتا ہے، تو میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ آپ اپنا 1 گھنٹہ کوئی کام نہیں چھوڑ سکتے جی، 1 گھنٹہ کوئی کام نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ غور کرو، اب اپنے مقصد کو پھیکا نہ پڑے۔ اللہ و رسول کا میں واسطہ دیتا ہوں، آپ کے دل سے کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا ورک ہے، میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ اور اللہ و رسول کی قسم کھا کے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ جو اللہ و رسول کے دین کی نوکری ہے نا، یہ بہت عظیم کام ہے، بہت عظیم۔ ہو سکتا ابھی آپ کے سمجھ میں یہ نہ آئے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جب اگلی زندگی میں جب آپ کھلے گی نا، پھر سمجھ آئے گا کہ واللہ صحیح کہتا تھا صاحب مقدم۔
اور جو بھی دن لگے تو اللہ کا شکر ہے، کاش اس سے زیادہ دن لگ گئے، اس سے زیادہ چل گئے، میں عرض کروں آپ سے اس کو پھیکا نہ پڑے، میں اپنے پروگرام کو چھوڑ رہا ہوں، چھوڑوں گا۔ جمعہ کی تاریخ میں اس لیے نہیں لوں گا کہ یہاں ہمارا مقصد ہے، یہاں ہمارا کام ہے، میں عرض کروں آپ سے اس مقصد کو پھیکا نہ پڑے، برائے مہربانی اللہ و رسول کا واسطہ۔ اور کیا کرنا ہے، 1 گھنٹہ رہنا ہے۔ ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں، خود ہمارے پیغمبر کی زندگی مبارکہ حیات ظاہری دیکھیں، انہوں نے زندگی قربان کر دی، انہوں نے زندگیاں قربان کر دی۔ عبدالرحمن ایک صحابی رسول تھے، گھر پہ بیوی کو چھوڑا، حاملہ تھی بیوی، کہا یہ پیسے لو 30,000 دینار اور میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں کب واپس آؤں یا نہ آؤں، اب گھر تمہارے حوالے، چل اور بتایا آپ کو ایک لشکر چلائی کی، وہاں اسلام پورا پھلا، وہاں تربیت کی، پھر آگے چلے گئے، پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، قافلے نکلتے تھے صحابہ کے، یہ علاقہ فتح کیا، وہ علاقہ فتح کیا، وہ علاقہ فتح کیا، چلتے چلتے آگے چلتے ایسا مطلب 23 سال ہو گئے، 23 سال کے بعد اب دوسرے آ گئے، کتنے 23 ایئرس، 23 سال، اب گھر پہ آ گیا، گھر پہ آئے دروازہ، اب گلیاں بدل گئی، روڈ چینج ہو گئے، 23 سال ہو گئے، گلیاں بدل گئی، گھر بدل گئے، روڈ بدل گئے، آپ کی سفید بال ہوئے، بہنوں کے بعد لٹک گئے، جسم نرم نازک ہو گیا، ضعیفی کا آدم آ گیا، لکڑی ٹکتے اپنے گھر کو تلاش کیا، یہ ہے، چلو پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے میں ایک جوان کھڑا، من انتا، کون ہو آپ؟ کہ تو کون ہے؟ یہ گھر تو میرا ہے۔ کہ نانا یہ گھر میرا ہے۔ کہ میرا گھر، تو کون ہے؟ میری بیوی اندر ہوگی۔ کہ نانا میرا گھر ہے، آپ کو؟ کہ نہیں میرا گھر۔ جب بات بڑی تو اندر جو ان کی ضعیفہ بیوی تھی، انہوں نے باتوں سے پتہ لگا لیا کہ شوہر نامدار رشید لاجواب۔ جوان سے کہا بیٹا ہے آنے دے ہوگی۔ اب وہ بیٹا چلا گیا، عصر سے پہلے کی بات تھی، ظہر کے بعد پہنچے تھے۔ اب بیوی نے چلو سب سے پہلے بیوی سے ملاقات کی وغیرہ، پھر کہا 30,000 دینار کا کیا کیا؟ ٹھیک ہے آپ ایک کام کیجئے، عصر کی نماز پڑھ کر آئیے، میں آپ کو حساب دے دیتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے غسل وغیرہ کیا، وضو کیا، عصر میں پہنچے تو لیٹ ہو گئے، جماعت نہیں ملی، لیٹ ہو گئے۔ اب ادھر جماعت ہو چکی تھی اور منبر رسول پہ ایک جوان اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا تھا، جس میں حسن بصری جیسے، حضرت انس جیسے سامعین بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جوان حدیث رسول سنا رہا ہے، جھپا ہے، حدیث رسول سنا رہا ہے۔ اب انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، دور تھے، نظریں کمزور تھی۔ اب وہ گھر میں جو جوان تھا وہ الگ تھا، یہ الگ ہے۔ اب ایسی آنکھیں مچ مچ کر کے کہنے لگے، کہا یہ کون کتنا پیارا جوان ہے، کتنا پیارا جوان ہے کہ جو اللہ کے نبی کتنے اچھے انداز میں حدیث سنا رہا ہے، یہ کون جوان ہے؟ تو حضرت انس نے کہا آپ نہیں جانتے؟ کہا نہیں میں تو ابھی آیا ہوں۔ کہا یہ اللہ کے نبی کے صحابی جناب عبدالرحمن کا بیٹا حضرت ربیعہ ہے، حضرت ربیعہ ہے۔ کہا یہ میرا بیٹا۔ آپ کون؟ کہا میں تو عبدالرحمن ہوں۔ کہا اچھا، کہا یہ میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ اتنا کہا مچل گئے۔ جب گھر آئے تو بیوی نے مسکرا کر استقبال کیا اور کہہ کر بیوی نے مسکرا کے کہا میرے شوہر نامدار حساب اب بھی دنیا مل گیا ہے، اب بھی دنیا مل گیا۔ آپ نے جو پیسے
جو اتنے سال گزار کے آئے، اتنے سال گزار گئے دین کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہم ایک گھنٹہ نہیں چل سکتے۔ غور کریں انشاءاللہ آج عہد کریں، آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات، آج کی رات عہد کریں کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے دین اسلام پہ قربان کریں، عہد کریں انشاءاللہ، اور پھر اس کی برکت نہیں ملے گی۔ بس وقت زیادہ ہو گیا، ایک واقعہ سن لیجیے، بس ایک واقعہ جلدی سے، اور اپنے مقصد سے وفاداری کریں جی، اپنے مقصد کے ہمیشہ وفادار ہیں، اور مقصد نہ میری ذات ہے نہ آپ کی ذات ہے، مقصد اللہ کے دین، نبی کی شریعت کی نوکری ہے، یہ مقصد ہے، تو اس مقصد سے ہمیشہ وفاداری کریں۔ اور ایک واقعہ حضرت بابا فرید کا سنا دیتا ہوں۔ حضرت سے ایک بندے نے ہاتھ میں بیعت کیا، سن لیجیے غور سے، بیعت کیا، اور حضرت بابا فرید نے کہا بیٹا اب میرا ہو گیا، میرا ہی رہنا، اب کسی اور کی دہلیز پہ جا کے اب ہاتھ مت دیتے رہنا جی، اب کہیں ادھر ادھر مت پھرتے رہنا، یہاں دے دیا وہاں دے دیا، اب مجھے ہاتھ دے دیا تو اس پر اٹل رہنا ہے۔ مرید نے کہا حضور جی ٹھیک ہے، ٹھیک، اب یہ گئے، اب امتحان تو ہونا ہی تھا نا جی، امتحان تو سب کا ہوا، امتحان تو سب کا ہوا، صحابہ کا بھی ہوا۔ حضرت بلال نے کلمہ پڑھا تو گرم ریت پہ گھسیٹا گیا، اچھا گرم ریت پہ گھسیٹا گیا، بچوں کے حوالے کر دیا، پتھر مارے گئے، ننگے بدن گرم ریت پہ گھسیٹا گیا، لوگوں نے کہا پھر بھی مسکرا رہے ہو؟ کہا ہاں یار میرا امتحان لے رہا ہے، کلمہ پڑھ لیا، کتابے کے اندر پکا ہے یا کچا، ہم بازار جاؤ تو مٹکا بھی بچا کے لیتے ٹھوک کر کہ مٹکا کچا ہے یا پکا، تو میرا رب بھی میرا امتحان لے رہا۔ میں نے بھی عرض کر دیا میرے مالک بلال جان دے دے گا، تیرے نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے گا۔ بابا فرید نے بھی کہا اپنے شاگرد سے بیٹا اب ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، اب ادھر ادھر نہ دیتے تھے، اب یہ کہا، اب شاگرد چل دیا، اب دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا، پاؤں پھسلا دریا میں گرا، اب جیسے گرا حضرت خضر پہنچ گئے، حضرت خضر علیہ السلام، آپ جانتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، وہ بس ایسے ہی چلتے ہیں، بڑے بڑے ابدالوں کی خدمت میں بھی جاتے ہیں، ولیوں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں مسلمانوں کی، مومنین کی۔ حضرت خضر گئے، کہا لے ہاتھ، کہا نہیں دوں گا، ارے ڈوب جائے گا، کہا پرواہ نہیں، کہا پکڑ ہاتھ، کہا نہیں، پکڑ لیا بابا فرید کا، اب دوسرے کا نہیں پکڑے گا، کہا ڈوب جائے گا، کہا منصور ہے، اب بابا فرید نے کہا ادھر ادھر مت ہاتھ دیتے رہنا، جب بھی موقع ملے تو پکارنا، مجھے بلانا، میں آؤں گا تیری خدمت کے لیے، تربیت کے لیے، رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، مجھے آواز دینا، میں آؤں گا رہبری کے لیے۔ حضرت خضر نے کہا ڈوب جائے گا، ہاتھ پکڑ، کہا نہیں، اب یار ہی آئے گا تو ہاتھ پکڑ۔ حضرت خضر گئے، چلیے آپ کا جو شاگرد ہے اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، اب چلے۔ حضرت بابا فرید آئے، کہا لے بیٹا ہاتھ پکڑ، ہاتھ پکڑا، دریا سے باہر آیا، بابا فرید نے اسے لا کر کہا بیٹا مبارک ہو، اللہ کے امتحان میں تو کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ مقصد سے وفاداری بھی ضروری ہے،
جی حضرت بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی برکت ہے، ان کے تبسم سے الحمدللہ اللہ کے دین کی نوکری شروع ہے، نبی کی شریعت کی نوکری شروع ہے۔ اور ایک چیز میں عرض کروں، اس کو زیادہ سے زیادہ یہ دعوت کو عام کریں، یہ مقصد سے اور لوگوں کو جوڑے انشاءاللہ۔ اب خطاب ہو گیا، اس کے بعد میں ذکر ہوگا۔ طریقہ یہ ہے کہ بڑے بڑے لائٹ بند کر دیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، بڑے بڑے جو لائٹ بند کر دیجیے گا، اور اس کے علاوہ تسبیح جو پڑھی جائے گی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح 41 مرتبہ، اللہ 41 مرتبہ، الا اللہ 41 مرتبہ، اللہ 41 مرتبہ۔ میں شروع کروں گا، آپ میرے ساتھ ایک آواز میں آنکھیں بند کر کے، اور بس یہ تصور رکھنا کہ میرے مالک عرش پہ تو ہے، فرش پہ میں ہوں، بس یہ میرے مالک عرش پہ تیرا جلوہ ہے، فرش پر میں خاکی ہوں، میرے مالک بس اب اپنا کرم کر دے، انوار انشاءاللہ بے نقاب اٹھیں گے، حضرت بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ملے گا، بے نقاب اٹھیں گے انشاءاللہ، اور پھر اجتماعی دعا ہوگی، آپ بیٹھے رہیں انشاءاللہ، حلقہ ذکر شروع ہو رہا ہے۔